حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے یکم محرم الحرام۔ اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کی، وہی ایک حدیث آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اور آپ دیکھیے گا کہ اس حدیث مبارکہ سے بھی اہل سنت کا جو نظریہ ہے، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، وہ کتنا نکھر کے سامنے آتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلائل النبوت میں نقل فرمائی ہے، مشکات شریف میں بھی یہ نقل ہوئی ہے، دیگر کتب احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور مسلسل نقل ہوتی آ رہی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان عمر بعث جیشا وامر علیہم رجلا یدعى ساریۃ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر جہاد کے لیے بھیجا اور ان کے جو سپہ سالار بنائے ان کا نام ساریہ تھا، ان کے سپہ سالار کا نام ساریہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ سبحان اللہ، چونکہ میرے بعد نبی ہونا ممکن ہی نہیں، اس لیے عمر بن خطاب بھی نبی نہیں بن سکے۔ جب عمر بن خطاب نبی نہیں بن سکے تو مرزا قادیانی صاحب کہاں سے نبی بن گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے واپس دنیا میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ارشادات مبارک اس پہ گواہ ہیں، قرآن کریم کی آیات بھی گواہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بذات خود تشریف لائیں گے، کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوں گے، جس طرح مرزا قادیانی صاحب پیدا ہوئے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شام کی جامع مسجد، دمشق کی جامع مسجد، شام میں دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر دو فرشتوں کے ساتھ اتریں گے۔ سبحان اللہ، تو مرزا قادیانی تو قادیان میں پیدا ہوئے، یہ اپنے آپ کو عیسیٰ بن مریم کہنے لگے، اور پھر انہوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا کہ میں عیسیٰ بن مریم سے بھی بڑا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ گستاخیاں انبیاء علیہ السلام کی اس شخص نے کی ہیں، اللہ مان والا حفیظ، پڑھ کے بندے کا وجود کہاں پٹھتا ہے تھوڑا بہت بھی ایمان ہو تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ سلسلہ نبوت ختم فرما دیا، اس لیے حضرت عمر بن خطاب بھی نبی نہیں بنے، نہ کوئی اور بن سکتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، جس شخص نے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ سبحان اللہ، عمر بن خطاب کی نفرت، عمر بن خطاب کی دشمنی وہ عمر بن خطاب کی نہیں ہے، وہ آقا دو جہاں سے دشمنی ہے۔ صحابہ کو برا بلا کہنا صحابہ سے دشمنی نہیں، نبی سے دشمنی ہے۔ نبی سے محبت ہو تو کون صحابہ کو برا بلا کہے جی؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی خدمت اسلام میں گزری، اب بھی خدمت کر رہے ہیں، لشکر اسلام جہاد کے لیے بھیجا ہے، امیر بنایا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرماتے ہیں فبینما عمر رضی اللہ عنہ یخطب، فرماتے ہیں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، ممبر پہ آپ تشریف فرما تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبہ بیان کرتے کرتے اچانک درمیان میں آپ نے فجعل یصیح، تو آپ نے اچانک بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا، یا ساری الجبل یا ساری الجبل یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ یہ ماجرا کیا ہے جی؟ خطبے کے درمیان جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے مسجد نبوی میں، مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی کے ممبر پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے کہتے ہیں اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اور وہ ساریہ اس وقت تھے کہاں؟ وہ لشکر تھا کہاں؟ شارحین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے
اسلامی کتابوں میں جو کئی سو سالوں سے لکھی ہوئی چلی آ رہی ہیں ان میں جا بجا یہ روایت بھی ملتی ہے، اس کے معنی و مطالب بھی ملتے ہیں کہ یہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے ایک علاقے نہاون میں اس وقت جنگ لڑ رہے تھے۔ کس کے علاقے میں جی؟ ایران، یہ ہمارے پڑوس میں ہے، اور مدینہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے ہم سے۔ مدینہ اور نہاون کے درمیان کا جو فاصلہ تھا اس وقت مسافر کو وہاں سے یہاں پہنچنے میں 1 مہینہ لگتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے اوپر تشریف فرمائے اور وہاں سے اپنے مجاہدین کو، اپنی فوج کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ یہ ابھی جو نہاون کا علاقہ ہے یہ آذربائیجان کا پہاڑی ایک سلسلہ ہے، وہاں کی یہ ایک جگہ ہے آذربائیجان، ابھی جہاں یہ شامل ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کو جنگ لڑتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد پوچھا کہ یا امیر المومنین، یہ آج خطبہ کے درمیان میں آپ نے حضرت ساریہ کو کیوں یاد کیا، انہیں کیوں پکار رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عبد الرحمن، میں نے دیکھا کہ کفار نے حضرت ساریہ اور اس کے لشکر کو گھیر لیا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ تم پہاڑ کو اپنی پشت پر لو، تو انہوں نے پہاڑ پہ پشت پر لیا، اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ یہ کس کی نظر ہے؟ غلام رسول کی۔ تو رسول اللہ کی نظر کے کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی نظر نیچے جائے تو تخت سرا تک دیکھے، اوپر اٹھے تو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جائے ہیں، عرش اولا پہ پہنچے، کرسی پہ پہنچے۔ اللہ کے نبی کی نظر تو رب کو دیکھ لے تو باقی کیا رہا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا وہ لشکر جنگ لڑ رہا تھا، کافروں نے گھیر لیا تھا۔ اب یہ بتائیں جی، یہ 1 مہینے کی مسافت پہ اتنا دور عمر بن خطاب نے دیکھا کیسے؟ پھر وہاں سے آواز دے کر پکارا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے یہاں سنا کیسے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ جو کشمکش ہے نا، یہ آج سائنس نے دور کر دی ہے۔ سائنس نے یہ بتا دیا ہے کہ اتنی دور آواز پہنچائی جا سکتی ہے، دکھایا جا سکتا ہے۔ سائنس کی مشینیں بے جان ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ بجلی پہ چلتی ہیں، بجلی ایک آگ ہے، عربی میں اسے نار کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب کی طرف سے جو روحانیت بندہ مومن کو ملتی ہے اسے نور کہتے ہیں، روشنی، اللہ کی روشنی، اللہ کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نار کی طاقت بندہ مومن کو دنیا کا کیا کچھ نہیں دکھاتی، وہ نور کی طاقت بھی سب کچھ دکھا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ مومن کے اندر جو طاقت ہے وہ نور کی طاقت ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس طاقت سے دیکھا۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی تفسیر رازی میں، تفسیر کبیر بھی اس کو کہتے ہیں، مفاتیح الغیب اس کا نام ہے اصل میں۔ اس میں حدیث نقل فرمائی جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث قدسی نقل فرمائی ہے کہ رب فرماتا ہے بندہ فرائض کے ذریعے فرائض ادا کر کے پھر اس کے بعد نوافل ادا کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتی احببتہ، حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کنت سمع الذی یسمع بہ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فرمایا جب بندہ مومن اللہ کا محبوب بن جاتا ہے نا، اللہ کے جلال کا نور اس کی سماعت بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ کے جلال کا نور اس کی آنکھوں کی بصیرت بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب مدینہ میں موجود ہیں، ایران میں لڑنے والے مجاہدین کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ۔ بتائیں جی عقیدہ اہل سنت ثابت ہو رہا ہے یا کوئی اور؟ اللہ کا لاکھ شکر ہے اہل سنت حق پر ہیں، پھر اس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا جی؟ فقدم رسول من الجیش، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ جو لشکر بھیجا ہوا تھا نہاون میں جنگ لڑ رہا تھا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہاں سے ان کا ایک قاصد آیا مدینہ میں خبر دینے کے لیے۔ اس نے آ کے فقالا، اس نے آ کے کہا یا امیر المومنین لقینا عدونا فزمونا، اے امیر المومنین ہمیں دشمنوں نے گھیر لیا تھا، قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، ہمارا برا حال ہو جاتا۔ فَإِذَا صَائِحٌ يَصِيحُ يَا سَارِيَ الْجَبَلِ،
تو اچانک ہم نے آواز سنی کہ کوئی پکارنے والا آواز سے اعلان کر رہا تھا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ. تو ہم سب نے پہاڑ کو اپنی پشت پر لے لیا اور کافر ہمارے سامنے ہو گئے. یوں ہم جنگ لڑے تو کہتے ہیں فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے بجائے ہمیں پھر ان کو شکست دے دی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا؟ کامیابی دی، ان کو شکست دے دی. مدینے سے کمانڈ مل رہی ہے اپنے لشکر کو. سبحان اللہ. اس وقت کوئی سائنس نہیں تھی. یہ تو میرے نبی کے غلام سائنس کو شکست دے رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے کیا کہنے. سبحان اللہ. آپ کی سانس نے شکست کھا لی نا. اصل میں ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے، ولی کے پاس کرامت ہوتی ہے، اور دونوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا مقابلہ اللہ کے نبی اور ولی کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. نبی ہی معجزہ دکھا سکتا ہے، ولی ہی کرامت دکھا سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اور کیوں نہیں دکھا سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولی نے جیسا کام کیا ویسا کام کوئی اور کر کے نہ دکھا سکے، تاکہ اس ولی کی شان ظاہر ہو کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل ہے. جو کام یہ کر سکتے ہے تم نہیں کر سکتے، تاکہ اس کا اللہ کا محبوب ہونا ثابت ہو جائے. سبحان اللہ. اور نبی جو کام کرتا ہے اس کے مقابل کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا، اس سے عاجز آ جاتا ہے، اسی لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ کوئی دوسرا یہ کام کر ہی نہ سکے، نبی ایسا کام کر کے دکھائے، اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں. تو معجزہ اور کرامت تو چیزیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام بندے کر ہی نہیں سکتے. تو آپ معجزہ اور کرامات کو اپنی عقل پہ پرکھتے رہتے ہیں، یہ دیوار کے پیچھے کون دیکھ سکتا ہے؟ تو معجزہ اور کرامت تو دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جی وہاں اتنے دور سے بغیر کسی چیز کے آلے کے موبائل کے کون سن سکتا ہے؟ معجزہ اور کرامت والے سن سکتے ہیں. یہی تو معجزہ کرامت ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، وہ کر لیتے ہیں. دیکھیں نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے ایران میں جنگ لڑتے ہوئے مجاہدین کو دیکھ رہے ہیں، صرف دیکھ بھی نہیں رہے، انہیں آواز دے کے گائیڈ بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ والوں کی شان، اور یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا لِعُمَرَ كُنْتُ تُصِيحُ بِذَلِكَ. جب قاصد نے آ کے بتایا نا کہ نہاون میں جنگ لڑتے ہوئے ہمیں کسی نے پکار کر کہا تھا کہ پہاڑ کی طرف جاؤ، تو ہم یہ جنگ جیتی. تو صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا آپ اسی لیے اس دن اعلان فرما رہے تھے. سبحان اللہ. ان کو گائیڈ کر رہے تھے آپ. سبحان اللہ. اللہ. اس سے ہمیں بالکل صاف واضح پتہ چلا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں جس طرح قریب دیکھتے ہیں دور بھی دیکھ سکتے ہیں، جس طرح قریب کی بات سنتے ہیں دور کی بات بھی سن سکتے ہیں. یہ اللہ والے ہیں. سبحان اللہ. اور تیسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ والے دور سے مدد بھی کر سکتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدد ہی فرمائی نا اپنے لشکر کی. تو جو دور سے مدد کر سکتا ہے اس کو دور سے مدد کے لیے پکارا بھی جا سکتا ہے. سبحان اللہ. جو مدد کر سکتا ہے اس کو پکار سکتے ہیں نا بھائی. جو مدد نہیں کر سکتا ہم اس کو پکارتے بھی نہیں، ہم پکارتے بھی انہی کو ہیں جو مدد کر سکتے ہیں. حضرت پیر مہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ گئی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک تقریباً لگ بھگ 15 سال تھی. پنجاب میں کسی مدرسے میں آپ زیر تعلیم تھے، پڑھ رہے تھے. وہاں جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو نماز کے بعد آپ کی عادت مبارکہ تھی آپ وظائف میں مصروف رہتے تھے. بچپن میں آپ دیکھیں 15 سال کی عمر کیا عمر ہے، لیکن نماز کے بعد وظائف میں مصروف. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے تھے. وہاں پہ کوئی اس علاقے میں بزرگ تھے جو قصیدہ غوثیہ کے جو عامل تھے. قصیدہ غوثیہ پڑھ کے وہ بہت کچھ کر لیا کرتے تھے، تو بڑے مشہور و معروف تھے اس علاقے میں. اس مسجد میں وہ آ گئے تو مسجد میں جتنے بھی نمازی دوسرے تیسرے سارے وہ سارے کے سارے اٹھ کے ان کو سلام کرنے کے لیے بھاگے. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں بیٹھے تھے بیٹھے رہے، چونکہ آپ اللہ سے رابطے میں وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اب اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہو اس کو سلام بھی نہیں کرتے. وہ پہلے ہی اللہ سے رابطے میں ہے
بیچ میں آپ دخل اندازی نہ دیں. نمازی کے سامنے سے بھی گزرنا اسی لیے منع ہے، وہ رب سے رابطے میں ہوتا ہے، بیچ سے گزریں گے رابطہ ٹوٹے گا. اللہ اور بندے کا رابطہ نہ توڑیں. سبحان اللہ. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وظائف میں مصروف تھے. وہ بزرگ تشریف لائے تو آپ اٹھے نہیں، انہیں برا لگا. تو انہوں نے کہا کہ او لڑکے تم اٹھتے ہو یا میں پڑھوں قصیدہ غوثیہ؟ تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ قصیدہ غوثیہ پڑھیں. قصیدہ غوثیہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا نعتیہ کلام ہے، اس کو قصیدہ غوثیہ کہتے ہیں. تو اس نے کہا پڑھوں قصیدہ غوثیہ؟ تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم قصیدہ غوثیہ پڑھو، میں قصیدہ غوثیہ والے کو بلاتا ہوں. سبحان اللہ. تم قصیدہ پڑھو، ہم قصیدے والوں کو ہی بلا لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ ہی نے فرمایا تھا اگر پکارنے کا ڈھنگ ہو تو اللہ کے ولی پکار پہ پہنچ جاتے ہیں. خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، خود اپنا تجربہ بیان فرماتے ہیں، اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک کوئی وظیفہ ورد وغیرہ شروع نہیں کرتا جب تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ملتی. میں 3 دفعہ یا شیخ عبد القادر جیلانی پکارتا ہوں تو تیسری دفعہ آواز آتی ہے بیٹے شروع کر دو، سن لیا. سبحان اللہ. رب سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ عقائد اہل سنت پہ تا دم آخر قائم رکھے، حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت ہے، اسی حوالے سے یہ حدیث آپ کی بارگاہ میں عرض کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کچھ اس طرح ہوئی تھی. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک غلام تھا مجوسی ابو لولو فیروز. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ میرے جو مالک ہیں حضرت مغیرہ، انہوں نے مجھ پہ جو مزدوری وغیرہ جو ٹیکس مقرر کر رکھا ہے روزانہ کے 4 درہم، تو یہ بہت زیادہ ہیں، آپ ان سے کہیں کچھ کم کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو بڑے ماہر ہو، تم بڑے ہی بھی ہو، لکڑی کا کام بھی خوب جانتا تھا. فرمایا تم لوہار بھی ہو، لوہار بھی بہت اچھا تھا وہ. اور فرمایا تم کاتب بھی بہت اچھے ہو، تو 4 درہم زیادہ نہیں ہیں. وہ ناراض ہو کے چلا گیا، ناراض ہو کے چلا گیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ بات تھی کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو ان سے کہیں گے کہ اس پہ کچھ بوجھ کم کر دیں، 4 درہم روز کے نہ لیں، 2 درہم کر لیں، 3 درہم کر لیں. لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آیا. ابو لولو فیروز مجوسی تھا، آتش پرست تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ایک ایسی چکی بنا سکتا ہوں جو ہوا پہ چلے، تو ایک چکی بنا دو تم. تو اس نے کہا ہاں میں آپ کے لیے ضرور ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے. وہ گیا، پھر اس اپنا خنجر وغیرہ تیار کر کے لایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے مسجد نبوی میں. صفوں کو درست کرنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ صفیں سیدھی کریں. تو صفیں سیدھی کرنے کے بہانے وہ ابو لولو فیروز جو تھا وہ پہلی صف میں جا کے کھڑا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہی آپ نے نماز شروع کرنی چاہی تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ خنجر سے وار کیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شدید زخمی ہوئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑنے کی کوشش کی، مزید 13 افراد اس نے اور زخمی کر دیے. تو ایک عراقی تھا وہاں پہ، اس نے فوراً اس کے اوپر چادر ڈال دی تو وہ چادر کے اندر بند ہو گیا. جب وہ بند ہو گیا تو اس نے سمجھا پکڑا جاؤں گا، تو اسی خنجر سے اس نے اپنا پیٹ پھاڑ ڈالا اور خود بھی خودکشی کر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو 26 ذی الحج کو اس نے زخمی کیا تھا. 3 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی رہے اور 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی ہے. تو آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صدقے ہماری اور تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت